السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تیاری تو میں اسی موضوع پہ کر کے آیا تھا کہ عدل و انصاف کے بارے میں بات کی جائے، لیکن عدل و انصاف کے تقاضوں کو چھوڑتے ہوئے حدیث بھائی کے حکم پر انہوں نے مجھے ایک اور موضوع پہ بات کرنے کو کہا، اور وہ یہ ہے کہ میں ابھی 9 تاریخ کو افریقہ کے ایک ملک ملاوی گیا، اور وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ مسلمان پہ ایک بڑے اچھے اور منظم طریقے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو ان کے کام کو دیکھا جائے، اس سے کچھ سیکھا جائے، ان کی ہمت بڑھائی جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو معاملہ ملاوی کا یہ ہے کہ ملاوی جنوبی افریقہ کے جنوب میں جنوبی افریقہ کے برابر ایک ملک ہے، اور اس کی آبادی بہت ہی، میرا خیال ہے کوئی 2 یا 3 کروڑ کی آبادی ہے، اور بہت ہی غریب ملک ہے۔ اتنا غریب ملک ہے کہ وہاں پہ جیسے ہمارے ملک میں سرکاری طور پہ جو کم از کم بھی اجرت ہے وہ 37,000 روپے ہے، تو ان کی سرکاری طور پہ جو اجرت ہے وہ 7,000 روپے، ہمارے 7,000 روپے۔ اب میں صبح جب فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو میں نے دیکھا لوگ روڈ پہ کوئی چل رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، تو میں نے پوچھا بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا جی کوئی کسی کی جو کام کی جگہ ہے وہ 10 کلومیٹر دور ہے، کسی کی 15 کلومیٹر دور ہے، کسی کی 20 کلومیٹر دور ہے، ان کے پاس بسوں کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ بھاگ کے جاتے، تو ان کو بھاگنے کی عادت ہے۔ غربت بہت زیادہ ہے، اتنی غربت ہے کہ وہاں جو ریسٹورانٹ ہوتے ہیں جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں وہ ہفتے میں 3 دن کھلتے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ باقی دن کیوں نہیں کھلتے؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس وہاں کھانے کے باہر پیسے نہیں ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ان کی 2 شہر ہیں ان کے بڑے بڑے، بلنٹائر اور لینونوے، اس کے علاوہ جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب گاؤں دیہات ہیں، جہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ سیوریج ہے۔ حال یہ ہے کہ اگر آپ وہاں کے کسی مقامی کے برابر بھی جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بدبو آنے لگتی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہانے کے لیے پانی نہیں ہوتا۔ اور وہاں پہ جو سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے وہ بالٹیاں ہیں، جس میں لوگ پانی بھر کے ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو بالٹی وہاں بہت بکتی ہے۔ کسی نے پلاسٹک کا کام کرنا ہو تو جو میرے میزبان تھے وہاں پہ وہ بھی پلاسٹک کا کام کرتے تھے، بالٹیاں بناتے تھے، اور بہت زبردست کام ہے ان کا ماشاءاللہ۔ کراچی کے ہیں، پنجاب کے ہیں، چنوٹی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہاں پہ، دعوت کا بھی اور کاروبار بھی۔ تو وہاں کی اکثریت کا یہ حال ہے۔ ملاوی آج سے 100 سال پہلے کہتے ہیں کہ 80% وہاں مسلمان تھے، آج وہاں پہ 20 سے 30% مسلمان، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ عیسائی مشنریوں نے آ کے کام کیا، اور اتنا کام کیا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی عیسائی دنیا کے اندر آ گئے جہاں صرف عیسائیت ہے، ہر جگہ کراس لگا ہوا ہے، ہر جگہ چرچ ہے، ہر جگہ جیزس، میری، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں، اور ہر طرف یعنی آپ کو عیسائیت کے نشان نظر آئیں گے۔ ایسے نشان میں کئی اور دنیا کے ممالک میں گیا ہوں الحمدللہ، میں نے اتنی زیادہ عیسائیت کی علامتیں نہیں دیکھی کہیں پہ، جتنا وہاں لگتا تھا کہ یہ شاید صرف یہاں عیسائی رہتے ہیں اور بس بہت ہی خاص قسم کے مذہبی لوگ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں بہت کام کرتے ہیں، ہر جگہ انہوں نے مطلب اپنا چرچ کھولے، اور چرچ یعنی مسجد، جو ان کی مسجد ہے اس کے برابر میں ایک اسکول ہوگا اور ایک ہسپتال ہوگا، وہیں وہ بچوں کو تعلیم دیں گے، وہیں لوگوں کا علاج کریں گے، اور وہیں لوگوں کو وہ اپنے عیسائیت کی طرف دعوت دیں گے۔ تو اس وقت جو مسلمان ہیں وہاں پہ، اس میں جو ان کی جو معیشت کو جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں کے جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس بزنسز ہیں، وہ سارے پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں۔ وہاں کے جو لوکل ملاوی کے لوگ ہیں
یعنی جو کالے افریقن لوگ ہیں وہ بیچارے بہت غریب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملک لینڈ لاک ہے, یعنی چاروں طرف سے کہیں بھی اس کے پاس سمندر نہیں لگتا, تو ان کے پاس کوئی بندرگاہ نہیں ہے. اسی طرح وہاں پہ بھی بہت زیادہ کرپشن ہے. یعنی میں جب وہاں پہنچا تو 4 بندوں نے مجھ سے پاسپورٹ چیک کیا اور میری شکل دیکھتے رہے کہ میں کچھ دوں ان کو, اور اسی طرح واپس آتے ہوئے بھی 4 لوگوں نے میرا سامان چیک کیا اور میری شکل دیکھتے رہے کہ میں کچھ دوں ان کو. لیکن ہم بھی چونکہ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں, یہ سب چیزیں جانتے سمجھتے ہیں, تو ہمارے ایک دوست نے پاکستانی روپے نکال کے دے دیے, لے لو. اس نے کہا اس کا میں کیا کروں گا, تو میں چلتے ہی نہیں. اس نے کہا میں تو یہی دے سکتا ہوں. تو بہرحال بہت زیادہ کرپشن ہے, لیکن وہ ساری کرپشن اور غربت کے باوجود اگر وہاں پہ کوئی چوری ہو جائے, یعنی اچھا گن ون تو وہاں ہوتی نہیں, اسلحہ تو ہوتا نہیں, بہت سے بہت چھرا ہوتا ہے ان کے پاس, تو ہمیں بھی کہا گیا کہ بھائی دیکھیں آپ نے اکیلے کہیں نہیں جانا, اگر آپ نے جانا ہے تو آپ 2-3 لوگ ساتھ جائیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر صبح فجر کے وقت ہم جاتے تھے نماز پڑھنے مسجد, واک کر کے 10-15 منٹ, کیونکہ وہاں اب سردیاں شروع ہو رہی تھی, موسم بہت خوبصورت تھا, بہت اچھا موسم تھا, بارش سردیاں, تو واک کر کے جاتے تھے تو بڑا ہی خوبصورت ہوا اور موسم ہوتا تھا. تو ہمیں کہا کہ بھائی آپ موبائل اور گھڑی لے کے مت جائیے گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں چھرے کے ساتھ یا پسٹل کے ساتھ کہیں ڈاکہ پڑا ہے تو پورا شہر ہل جاتا ہے, پورا شہر ہل جاتا ہے کہ بھائی آج شہر میں کہیں ڈاکہ پڑ گیا, اتنی غربت کے باوجود. اور ابھی ظاہری بات ہے اسکرین نہیں ہے میرے پاس, تو ویڈیوز ہیں, چیزیں ہیں, تو روڈوں پہ اتنی صفائی ہے کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے. اتنی صفائی ہے, اتنی صفائی ہے, کہیں کچرا نظر نہیں آتا, کہیں گند نظر نہیں آتی, کہیں الٹی سیدھی چیزیں نظر نہیں آتی, صاف ستھرے روڈ ہیں, آپ اس میں جا رہے ہوتے ہیں انتہائی غربت کے باوجود. مسجدیں بڑی شاندار ہیں ماشاءاللہ, جو شہر کی مسجدیں ہیں, ایسی مسجدیں شاید ہمارے شہر میں بھی ایسی خوبصورت مسجدیں نہیں ہیں, کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی انڈینز ماشاءاللہ بڑی دین سے محبت کرتے ہیں, جو لوگ بھی ان میں سے ہیں, اور خوب خرچ کرتے ہیں اپنی مسجدوں پہ, خوبصورت بناتے ہیں اس کو, بہت صاف ستھرا رکھتے ہیں, بڑا بہترین قسم کا ساؤنڈ سسٹم, کارپیٹ, ایئر کنڈیشننگ, صفائی, خوشبو, ہر چیز بہت اعلیٰ آ رہی ہوتی ہے. کم از کم میں جس علاقے میں تھا وہاں کی جو مسجد تھی, مسجد تقویٰ اس کا نام تھا, تو وہ مسجد جو تھی وہ بہت ہی صاف ستھری, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار مسجد تھی ماشاءاللہ. اسی طریقے سے میں وہاں پہ جیل میں بھی گیا, وہاں کے مسلمانوں کا حال دیکھنے کہ جیل میں کیسے کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ہماری جیلوں میں بھی بہت کام ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کی جیلوں میں بھی بہت کام ہو رہا تھا. ایک مسجد اسی وقت جس دن ہم گئے اسی وقت مسجد جو ہے وہ بنی اور وہ حوالے کی گئی مینجمنٹ کے. اسی طرح مسلمانوں نے مسجدوں کے اندر, وہ جیل کے اندر جو ہے وہ ایک سلائی کڑھائی کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا, جو قیدی سیکھنا چاہیں وہ سیکھ لیں, آ کے وہاں پہ پڑھایا بھی جاتا ہے, درس تدریس بھی کی جاتی. اسی طریقے سے میں مدارس میں بھی گیا ان کے, میں نے وہاں ایک ایسا مدرسہ بھی دیکھا جو صرف نابینا بچوں کا مدرسہ, صرف نابینا بچے پڑھتے ہیں. میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں, وہ بچے قرأت بھی کرتے ہیں, ناظرہ بھی پڑھتے ہیں, حفظ بھی کرتے ہیں, اور بہترین قرأت کرتے ہیں ماشاءاللہ. باقاعدہ وہاں استاد ہیں جو ان کو, ان کی جو نابینا کی لینگویج ہوتی ہے, اس کو بریل کہتے ہیں, جس میں نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں کاغذ کے اوپر, وہ ان نقطوں پہ ہاتھ رکھ کے قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن نہیں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ, لیکن وہ جو بریل میں قرآن تھا وہ اس پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور آیات پڑھ رہا تھا, اور باقاعدہ ایک مدرسہ ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے وہاں کے جس ادارے نے مجھے دعوت دی اس کا نام ہے آئرہ, اور یہ انگلینڈ میں شیخ عبد الرحیم گرین حفظہ اللہ ہے, انہوں نے سٹارٹ کیا. پہلے کرسچن تھے, مسلمان ہوئے, پھر دین کی دعوت کا کام کیا, دل میں دین کی محبت, اور دنیا بھر میں اس وقت آئرہ کا کام ہو رہا ہے. تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ مختلف گاؤں میں جاتے ہیں, وہاں کا جو چودھری ہوتا ہے وڈیرا, اس کو فومو کہتے ہیں, فومو. پہلے اس فومو سے بات چیت کرتے ہیں, اگر وہ فومو اجازت دیتا ہے تو پھر اس کے علاقے میں دعوت کا کام کرتے ہیں, اگر وہ فومو اجازت نہیں دیتا تو کہیں جھگڑا زبردستی نہیں کرتے. فومو سے اجازت دے دیتے ہیں, ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں, وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں, کیونکہ جو لوکل ملاوی ہوتے ہیں انہی کو وہ استعمال کرتے ہیں ان کاموں کے لیے. تو وہ جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو پھر وہاں کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دے کے اس طرح دی جاتی کہ کھلے آسمان کے نیچے جمع کیا جاتا درختوں کے پاس, اور ان کو دعوت دی جاتی. 3 دن تک وہ ان کو دعوت دیتے, اور ان میں سے جو اسلام قبول کر لیتا کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے,
ہمارا مقصد کیا ہے، اس طرح کی جو ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. تو اس کے بعد پھر 5-6 علاقے گاؤں دیہات جو ہیں، ان گاؤں دیہات کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا، وہاں پورا دن کا ان کا پروگرام ہوتا، اس میں کھانا کھلایا جاتا، اور اس کے اندر پھر ان کو دعوت دی جاتی. اور جو کئی لوگ یعنی 800 1000 1500 کے قریب لوگ جمع ہوتے. میں بھی اس سے ایک میگا ماس دعویٰ کہتے ہیں اس میں گیا پہاڑوں پہ کہیں اوپر. تو وہاں جا کر انہوں نے ان کو دعوت دیتے اور وہاں پہ پھر وہ اسلام قبول کرتے اور ایک بڑی تعداد میں اسلام قبول کرتے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اسلام قبول کر لیا اب کیا ہوگا؟ تو ماشاءاللہ آئرہ کے پاس صرف ملاوی جیسے ملک کے اندر 400 سے زیادہ دعات ہیں. 400 سے زیادہ دعات. اور کام صرف یہ ہے کہ وہ پہلے ایک گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. دعوت دے کے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر 3 مہینے ان کو کلاسز پڑھاتے ہیں، جس میں نماز سکھاتے ہیں، وضو سکھاتے ہیں، ارکان اسلام سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، طہارت سکھاتے ہیں اور دوسرے مسائل سکھاتے ہیں. پھر 3 مہینے کے بعد ان میں سے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، جن میں شوق زیادہ ہوتا ہے، پھر ان کو دوبارہ 1 مہینے کے کورس میں لے کے آتے اور اس کورس کے اندر پھر ان کو اور تعلیم دی جاتی تاکہ پھر وہ اپنے علاقے کے اندر داعی بن جائیں اور اس علاقے کے اندر کام کریں. پھر جب ایک علاقہ تیار ہو جاتا پھر وہ دوسرے علاقے میں جاتے، پھر تیسرے علاقے میں جاتے، پھر ایک اور علاقے میں جاتے، لیکن مستقل ان علاقوں میں جا کر خبر گیری کرتے رہتے کہ کون کون آ رہے مسجد، اس علاقے میں مسجد بنواتے، کون مسجد آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں آ رہا. پھر اس کے گھر جاتے، پھر اس سے بات کرتے، پھر اس کو بلا کر لے کر آنے کی کوشش کرتے. یعنی ایک باقاعدہ فالو اپ کرتے ان کے ساتھ کہ وہ لوگ اسلام کے اندر ہیں، اسلام سے دور نہ جائیں. پھر وہاں پہ ایک صاحب ہیں حافظ فیصل کر کے، انڈین ہیں، ان کی کئی نسلیں وہاں پہ رہی ہیں، وہاں کے بہت بڑے کاروباری ہیں. لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ میں ملا بھی ان سے، خاص بات یہ ہے کہ جس کام میں، جس دعوت کے کام میں یا فلاحی کام میں گیا، ہر جگہ حافظ فیصل کا نام تھا. حافظ فیصل اس بورڈ کے چیئرمین ہیں، حافظ فیصل یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، حافظ فیصل ہمارے ساتھ رہتے ہیں، حافظ فیصل یعنی میرا ویزا بھی حافظ فیصل نے نکلوا کے بھیجا تھا. حتیٰ کہ حافظ فیصل دیوبندی ہے اور آئرہ اہل حدیث ہے. لیکن وہاں پہ تعاون ایسا ہے کہ سب کی فکر اس وقت یہ ہے کہ جو شخص وہاں پہ ہو اس کی زبان سے اللہ اس کے رسول کا نام نکلے، کم از کم مسلمان تو ہو جائے، کم از کم اللہ کو اللہ تو مانے، کم از کم اللہ کے رسول کو خاتم النبیین اللہ کا رسول تو مانے. پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. وہاں مسجدیں ہیں، باقاعدہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، میں نے وہاں جا کے جمعہ بھی پڑھا ہے الحمدللہ. وہاں پہ حنفیوں کی مساجد بھی ہیں، وہاں بریلویوں کی مساجد بھی ہیں، وہاں باقاعدہ 12 ربیع الاول پہ جلوس بھی نکلتا ہے، شہر بھی سجتا ہے. یعنی اس حد تک اذانیں بلند آواز میں ہوتی ہے، نمازیں کھلے عام ہوتی ہیں، عید کی نماز ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نام کے اوپر وہ سب جمع ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل نہیں جمع ہوتے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جمع بھی ہو جاتے ہوں گے. تو حافظ فیصل صاحب ان میں سے ایک صاحب تھے. تو وہاں پہ ان کے بڑے روابط ہیں. ان کا ایک بیٹا جامعہ اسلامیہ مدینہ میں پڑھ رہا ہے، چھوٹا بیٹا اس کا نام ہے عثمان غنی، بڑے بیٹے کا نام ہے عمر فاروق، وہ ان کے ساتھ وہیں ہوتا ہے، کاروبار بھی سنبھالتا ہے. پھر ہم ایک دن پہاڑوں پہ کہیں اوپر گئے، تو 1 گھنٹے ہم نے پہاڑوں پہ گاڑی چلائی، اس کے بعد اترے، پھر آدھا پونا گھنٹہ اوپر چڑھ کے ایک جگہ گئے اور وہ ہمیں وہاں لے کر گئے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر. کہیں ہمارے ساتھ کچھ سعودی عرب سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ وہاں پہ دعوت کا کام کرنا چاہتے تھے. مساجد انہوں نے کہا جی ہم 10 مساجد بنوائیں گے، 10 سینٹر بنوائیں گے تاکہ دین کی دعوت ہو. ان کو لے کر گئے. جب ہم اوپر گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک آبشار ہے. اس آبشار سے حافظ فیصل صاحب نے 2007 میں، 2025 ہے، 2007 میں اس آبشار سے پائپ لگا کے پورا ایک کنال بنایا جو نیچے پہاڑ کی تہہ تک پانی لے کے جا رہا ہے. اور جتنے لوگ پہاڑوں کے ادھر ادھر رہتے ہیں وہ سب اس پانی سے کاشتکاری کر رہے ہیں. اور یہ کام انہوں نے ایک جگہ نہیں کیا، کئی جگہوں میں نے سنا وہاں بھی کنال بنائی ہوئے، وہاں بھی کنال بنائی ہوئے، وہاں بھی کنال بنائی ہوئے، اور یہ کام مستقل کر رہے ہیں. اور صرف کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ جا کے آئرہ والوں کو لے کے گئے کہ بھائی آپ لوگ اس کام میں بڑے ماہر ہیں، ہم یہاں مساجد بنوائیں گے، ہم نے یہاں پہ جب یہ کام کیا تو ہم چاہتے ہیں اللہ کے دین کی طرف بھی آئیں، تو لہٰذا دعوت کا کام آپ شروع کریں وہاں پہ. تو جب میں پہلے دن وہاں گیا تو ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں پہ دعوت دی ہم نے اور کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا. 4 دن کے بعد جب ہم دوبارہ وہاں گئے اور ہم نے لوگوں سے سنا تو ہمیں لوگوں نے وہاں سورہ فاتحہ بھی سنائی، وضو کا طریقہ بھی سکھایا، بتایا، نماز اپنا اللہ اس کے رسول، ارکان اسلام، بہت ساری چیزیں، سوالات ہم نے کیے الحمدللہ. اس 4 دن کا باقاعدہ ان کا نصاب ہے، 1 مہینے کا، 3 مہینے کا، کیسے ان کو ٹریننگ دینی ہے، کیا ان کو پڑھانا ہے، کیسے ان کو لے کر چلنا ہے.
اور وہ سب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 3 دن میں 4 دن میں سکھایا. ان کی ٹیم باقاعدہ بڑے طریقے سے ان کو اپنی دعات کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. ان کی پورا رپورٹنگ سسٹم ہے, اپلیکیشن ہے کہ آج کیا سبق دیا, آج کتنے بجے پہنچے, آج کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, ساری تفصیلات ان کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہوتی. میں وہاں ایک ہسپتال بھی گیا, وہاں بھی ہسپتال کے وارڈز میں مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ کھانے کا انتظام ہے, ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے, ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک مسلمان وہاں پہ ایک اور صاحب تھے, عباس انکل, بہت ہی ماشاءاللہ ہنسمکھ, محبت کرنے والے, خیال کرنے والے. وہ بھی جہاں جائیں انکل عباس کا نام, انکل عباس کا نام. تو وہ ایک اسپتال لے گئے, وہاں پہ انہوں نے بچوں کا وارڈ دکھایا. اس وارڈ میں جو بچوں آرتھوپیڈک, بچوں کا پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک وارڈ تھا, یعنی ہڈیوں کی جو بیماریاں تھیں اس کا بچوں کا ایک اسپتال تھا. اس میں وارڈ پورا انہوں نے بنایا, سنبھالا, صاف کیا. تو وہاں مسلمان, وہ عیسائی, افریقی جو بھی تھے, جتنے بھی لوگ ایکسیڈنٹ سے, ایک بچہ ہمیں ملا, وہ اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, اسکارف پہنی ہوئی تھی. تو اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا, میرا نام فاروق ہے. اس سے کہا کہ کیسے ہو گیا تمہارا؟ اس کا پورا جو ہاتھ تھا اس پہ پلاسٹر تھا اور پاؤں کے اوپر چادر تھی. اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اپنے والد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو میرے والد کا انتقال ہو گیا, اور میرا یہ ہاتھ پھر ہڈی ٹوٹ گئی. اس نے اپنی چادر اٹھائی تو اس کی ایک ٹانگ بھی کٹی ہوئی تھی. 10-12 سال کا بچہ تھا. اس کا میری ماں کا اس سے پہلے ہی انتقال ہو چکا, اور یہ میری دادی بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا تمہیں کوئی قرآن آتا ہے؟ اس نے قرآن سنایا, سورہ فاتحہ بڑی اچھی تلاوت کر کے سنائی, اور ہم نے اس کی تلاوت سنی ماشاءاللہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور پھر مسلمانوں کو, لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت, ساری فکر ان کی یہ تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک اتنا بڑا مسئلہ جو ہمیں جو لے کر گئے, ان کے گلوبل ہیڈ جو ہیں وہ عدنان رشید صاحب ہیں. عدنان رشید پاکستان کے ایک بیٹے ہیں, پنڈی اسلام آباد کا سے ان کا تعلق ہے, لیکن انہوں نے اپنی کافی زندگی انگلینڈ میں گزاری ہے. وہ اس پورے آئرہ کے دنیا کے ہیڈ ہیں, اور آپ دیکھیں گے اس وقت دنیا میں دعوت دین کے اعتبار سے بھی, یعنی غیر مسلموں کے اعتبار سے بھی نمبر 1 پہ ہیں, وہ بہت ٹاپ پر ہیں. اور اس وقت دنیا میں بہت بڑا, جو سب سے بڑا کہہ لیجیے ایک معنی میں, کہ جو قادیانیت کے خلاف جو جہاد ہو رہا ہے نا, اس میں عدنان رشید سب سے اوپر ہے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے 4-5 مہینے پہلے, جب انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی چلنا ہے وہاں پہ. عدنان بھائی کو ہم پچھلے 8-10 سال سے جانتے ہیں, مختلف پروگرامز کے لیے کراچی بلاتے رہے ہیں, دوستی بھی ہے, ہم عمر بھی ہیں ماشاءاللہ, ہنسی مذاق بھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی وہ کراچی اس لیے آئے ہوئے کہ تحریک ختم نبوت, عالمی تحریک ختم نبوت جو دیوبندیوں کی جماعت ہے, ان کے بڑوں نے ان کو بلایا اور ان سے کہا ہے کہ بھائی اب آپ لیڈ کرو, ہم آپ کے پیچھے ہیں, آپ آگے چلو, ہم آپ کے پیچھے. ساری دنیا میں جا کے آپ گوگل بھی کریں گے, یوٹیوب پہ دیکھیں گے, تو عدنان رشید یہ ایتھیسٹ کے ساتھ, قادیانیوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جگہ جگہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں اور مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک بہت بڑا سوال, مسئلہ انہوں نے پوچھا, آج سے 2-3 سال پہلے بھی عدنان بھائی نے پوچھا تھا, اور ابھی جا کے ہم نے بھی دیکھا, پھر انہوں نے فتویٰ بھی لیا علماء سے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ دعوت دیتے ہیں, تو جب دین کی دعوت کا کام ہوتا ہے کسی گاؤں کے اندر, تو مرد حضرات تو ادھر ادھر کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں ہوتی ہیں صرف خواتین. خواتین کو دعوت دی, خاتون نے اسلام قبول کر لیا, لیکن مرد ہے نام غیر مسلم. سوال یہ ہے کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ مسلمان مرد عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے, مسلمان عورت عیسائی مرد سے شادی نہیں کر سکتی. نکاح کا کیا ہوگا؟ اور میں بھی گیا, میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں, میرے پاس ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں, یعنی ہم ایک جگہ گئے, وہاں 500 عورتیں تھیں اور 10 مرد تھے. وہ تو عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں, نام لکھوا رہی ہیں, ہمیں قرآن یاد کر کے 3 دن میں سنا رہی ہیں, نماز دکھا رہی ہیں پڑھ کے, سورہ فاتحہ سنا رہی ہیں, وضو کرنا سکھا رہی ہیں. ان کے نکاح کا کیا ہوگا؟ جی چچا عبدالرشید, وہ تو مسلمان عورت ہے, شوہر کافر ہے, وہ نہیں مانتا, کینسل ہو گیا. اب عورت کہاں جائے وہ بیچاری؟ اس کے بعد تو نہ گھر ہے نہ کھانے کو کچھ ہے. پاکستان لے آئے, بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے,
جو گھر سے 10 میل دور بھی دوسری شادی کی بات نہیں کر سکتے. انہوں نے علماء سے فتویٰ لیا, انہوں نے کہا کہ وہ انہی کے ساتھ رہیں گی ورنہ وہ دین چھوڑ دیں گی, کیونکہ ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے. یعنی آپ یقین کریں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے, ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں. میں نے وہاں پہ ایک چادر میں لوگ دیکھے, جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا حال یہ تھا, جب مدینہ پہنچے ایک ایک چادر ہوتی تھی, اور نماز کیسے پڑھے ایک چادر میں, کیونکہ کندھے ڈھانپنے, ایک چادر پہنتے تھے. عرب تو چادر بھی پہنتے تھے نا, کپڑا تو تھا ہی نہیں کہ سلے ہوئے کپڑے تو باہر سے آتے تھے, بڑی لگژری تھی اس زمانے میں. چادریں پہنتے تھے جیسے محرام کی چادریں پہنتے نا چادریں, اور کسی کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی. تو میں نے ایسے بھی دیکھے لوگ کے پاس ایک چادر تھی, چادر باندھے ہوئے. کیا کریں, اتنی غربت ہے کہ نہانے کا پانی نہیں ہے, بدبو آتی ہے. اتنی غربت ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے, کھانے کو نہیں ہے. یعنی خالی آٹا گوندھ کے کھا لیتے ہیں پانی میں ڈال کے پکا کے, یا مکئی پکا کے کھا لیتے ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا, دو تصور نہیں ہے. ان کی عام عوام کو تصور ہی نہیں ہے. سوچے نا 7,000 مہنگائی تو ان کے بھی ہوگی نا. ان کے یہاں ان کی جو کرنسی ہے خواچہ اسے کہتے ہیں, بینک میں سے $1 کے بدلے 1700 خواچے ملتے, اور باہر کی مارکیٹ میں 3800 خواچے ملتے. اتنا زیادہ فرق ہے. 90% امپورٹ ہے, 10% ایکسپورٹ ہے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. کئی جگہ میں نے دیکھا پیٹرول پمپ میں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی. کیوں لگی ہوئی؟ پیٹرول ختم ہو گیا شہر میں, پیسے ہی نہیں گورنمنٹ کا پیٹرول خریدنے کے. تو اب یہ عورتیں کیا کریں؟ دو ہی راستے ہیں, تو کافر رہیں, گھر سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ ویسے ہی گھر ہی نہیں ہے. آپ ان کے گھر دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ ان کے بچوں کو دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. تو کہاں جائیں؟ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ پھر وہ انہی کے ساتھ رہیں, وہ کوشش کرتی رہیں کہ ان کی شوہر مسلمان ہو جائے, ورنہ وہ چھوڑ دیں گی اسلام. کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. تو جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کہ ایک تو بڑے منظم طریقے سے دعوت کا کام کیا جائے, باقاعدہ اس کا سسٹم بنایا جائے, دعات مقرر کیے جائیں. ہمارے ملک میں بھی اگر آپ بلوچستان کی طرف چلے جائیں, آپ سندھ کی طرف چلے جائیں, تو یہی حال ہے. اتنی غربت ہے, اتنی جہالت ہے, یہی سب کچھ ہے. تو وہاں پہ اس طرح کا بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ کیسے میں دین کی دعوت میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں. وہ اپنی دنیا میں مگن نہیں ہے صرف, بلکہ اس کوشش میں کیسے میں حصہ ڈالوں, میں کیا کر سکتا ہوں. کتنے جگہ دعوت کے کام ہیں, جیلیں ہیں, اسپتال ہیں, مساجد ہیں, محلے ہیں, گاؤں ہیں, دیہات ہیں, یہ سارے کام. تو ہم تو بہت اچھے ملک میں رہتے ہیں, بڑی نعمتوں میں رہتے ہیں, بڑی عافیت میں رہتے ہیں. بس یہ کہ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں, خود ہی اپنے شہر کا, اپنے محلوں کا, اپنے علاقوں کا خیال رکھیں. صفائی بھی ہو جائے گی, طریقہ بھی اچھا ہو جائے گا, راستے بھی کھل جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ ہمارے حالات بھی بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. اور اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. جو اللہ نے وسائل دیے ہیں, جو نعمتیں دی ہیں, جو طاقت دی ہے, جو کچھ بھی دیا ہے, اس کو اپنے دین کے لیے کہاں استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال بڑا ہی سبق آموز اور سمجھنے اور دیکھنے والا یعنی ایک سفر تھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. جب پہلے دن ہم گئے تھے, تو جب میں نے شہادت دی تھی, تو میرا خیال ہے کہ 15 یا 17 خواتین تھیں, شاید 1-2 مرد بھی تھے, کیونکہ وہ اس دن بارش ہو گئی تھی. تو بارش ہوئی تو پھر ہم سب کسی ایسی جگہ کی تلاش میں گئے جہاں پہ کوئی شیڈ تھا, تو وہاں کوئی کمرہ تھا یا کوئی اسکول تھا پرانا, کیا تھا, اس کے اندر پھر سب بیٹھ گئے, وہاں پہ دعوت دی. کیونکہ صبح سے وہاں کا جو دائی تھا وہ صبح سے ان کے ساتھ محنت کر رہا تھا. ہم تو شام میں دیکھنے پہنچے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ہے مکان ہے, کچے مکان ہے, کچے مکان ہے. تو اس دن شاید 15 لوگ تھے. پھر ہم ایک اور دن ایک اور جگہ گئے, وہاں بھی کچھ لوگوں نے قبول کیا. پھر جب میگا ماس میں گئے جہاں
سینکڑوں لوگ تھے، تو وہاں بھی کوئی مخالہ 150-200 لوگوں نے خواتین نے اسلام قبول کیا. کاموں پہ نکلے ہوئے، عیشوں میں نکلے ہوئے. محلوں میں تو خواتین ہوتی ہیں، گاؤں دیہاتوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، وہ تو ادھر ادھر کہیں نکل جاتے ہیں، کاموں پہ نکل جاتے ہوں گے، محنت مزدوری پہ نکل جاتے ہوں گے، ادھر کہیں نکل جاتے ہوں گے. تو زیادہ تر خواتین ہی آپ کو دن کے ٹائم تو خواتین ہی ملتی نا محلوں میں. ہمارے یہاں بھی اگر اس طرح کھلا ہو، گاؤں دیہات ہو، آپ جائیں تو آپ کو مرد حضرات، خیر ہمارے یہاں تو اللہ رحم فرمائے وہاں بھی خواتین کام کرتی ہیں، جیسے ہمارے کھیتوں میں خواتین کام کرتی ہیں، وہ بھی کرتی ہوں گی یا کر رہی ہوں گی. لیکن زیادہ تر ہمیں یہی دیکھنے اور سننے کو ملا کہ دن میں جب ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے سامنے خواتین ہی ہوتی ہیں. تو وہ یہی کرتے ہیں کہ ایسے دعات بھی لیتے ہیں جن کی بیویاں بھی دعوت دے سکتی ہیں، تو میاں بیوی دونوں کو پھر وہ اپنے پاس پینل میں رکھ کے اس گاؤں میں بھیجتے ہیں، تاکہ وہ خواتین کے ساتھ بھی معاملات کرتی رہے، ان کو اس سے سمجھاتی رہے، اور جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں، اور مرد جو ہے وہ ان کو دعوت دیتا رہے. اسکول ہے لیکن زیادہ تر کرسچنس کے اسکول ہیں، مشنری اسکول ہے، کیونکہ ان کا جو یہ وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو کھلا کرسچن ملک کہتا ہے. یہ لبرل ملک نہیں، امریکہ کی طرح جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہو، یا انگلینڈ کی طرح سیکولر کہتا ہو. یہ باقاعدہ کرسچن ملک ہے، اپنے آپ کو کرسچن ہی کہتا ہے. ان کا جو اس وقت صدر ہے وہ پادری ہے، جو صدر ہے ملک کا. لیکن ابھی بھی اللہ کا شکر یہ ہے کہ اتنی وہاں مسلمانوں کو آزادی ہے کہ ان پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ مسجد میں نماز کیسے پڑھیں، مسجد کیسے بنائیں، کیونکہ غربت بہت ہے. اور حافظ فیصل صاحب کی جو این جی او ہے، ان کو اس سال ملاوی کی سب سے بڑی این جی او کا ریوارڈ بھی ملا، کہ سب سے بڑا کام ملاوی کے لوگوں کے لیے اس سال حافظ فیصل صاحب کی جو این جی او ہے انہوں نے کیا. تو لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے، امن ہے، سکون ہے وہاں پہ. اور بس یہ کہ یہ 6 مہینے بڑے اچھے ہوتے ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، سردیاں ہوتی ہیں، پھر جب گرمیاں آتی ہیں تو پھر یہ ہریالی وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے. کوئی پابندی نہیں، مائک پہ ہوتی ہے، اسپیکر کمرے میں ہوتے تھے، ہمیں آواز آتی تھی شاندار قسم، اذان کی آواز فجر کی، ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.